تو ایمان اور علم یہ دو ہماری بنیادی نعمتیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ ہاں، کہ ایمان کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، اور علم کہ علم کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا۔ جتنے عمل صحیح ہو سکتے ہیں وہ علم سے صحیح ہو سکتے ہیں، کہ علم سیکھو، دین سیکھو، تاکہ دین کے تقاضے سمجھ میں آویں، دین کا عمل سمجھ میں آوے، اور دین کے عمل کا کیا فائدہ ہے اور دین کے عمل چھوٹنے کا کیا نقصان ہے وہ بھی سمجھ میں آوے۔ یہ سب اس علم نے دیا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، پھر اللہ کے تعلق میں کیا کیا کرنا ہے، کسی سے بچنا ہے، اس کا ہم کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اس لیے اس علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں سیکھے گا تو وہ نہیں جانتا اللہ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض ہے، نابینے کی طرح ہو جائے گا۔ کہ نابینا نہیں جانتا کہ کانٹا پڑا ہوا ہے یا کوئی کیل پڑی ہوئی ہے یا کوئی چابی پڑی ہوئی ہے، وہ نہیں جانتا، اس کا پاؤں اپنا پاؤں رکھ دے گا، کیوں کہ وہ نابینا ہے۔ اس طرح علم کے بغیر آدمی اندھا ہے کہ اس کو آخرت کا راستہ نہیں سوچے گا۔ ہاں، علم سے آخرت کا راستہ سوچتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان بھی دیا ہے، علم دیا ہے، اور دعوت دی ہے کہ اپنا دین سیکھو، اپنا دین سیکھو۔ اور دین سیکھنے کے دو مطلب ہے، ایک تو کہ دین کے سیکھنے میں کیا فائدہ ہے اور دین نہ سیکھنے میں کیا نقصان ہے، ایک تو یہ سیکھنا ہے، دوسرا دین پر چلنے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ صحیح طریقے پر ہوگا تو صحیح نتیجہ ہوگا، غلط عمل کرے گا تو غلط نتیجہ ہوگا۔ اس لیے دین اس لیے سیکھنا ہے تاکہ زندگی گزارنے کے ہمارے طریقے صحیح ہو جائیں۔ کیوں کہ ہمارے ساتھ ہماری حاجتیں، ضرورتیں بھی ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ کی عبادت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے عبادت بھی کرنی پڑے گی، اور ہماری راحتیں، ضرورتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، نکاح ہے، شادی، یہ سب ہے، یہ سب ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ہونا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا، میرے دوستو، سیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اپنی حاجتیں بھی صحیح طریقے سے پوری کرو اور اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کرو، تو ہماری حاجتیں بھی صحیح طریقے سے پوری ہو جائے گی دین سیکھنے کی وجہ سے، کہ کپڑا اس طرح پہنو، کھانا اس طرح کھاؤ، کماؤ اس طرح، استعمال کرو اس طرح۔ تو دین سیکھنے کی وجہ سے ہماری حاجتیں صحیح ہو جائے گی، حاجتوں کا ثواب ملے گا، اور جو عبادتیں کریں گے وہ تو عبادت کی تو ذمہ داری ہے، ہم کو عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے، تو عبادت کی ذمہ داری بھی دین سیکھنے سے پوری ہو جائے گی، اور جو حاجتیں ہماری ضرورتیں ہیں وہ بھی دین بنے گی۔ مسلمان کی ضرورتیں دین بن جاتی ہے، کیوں کہ وہ ضرورتوں میں طریقہ استعمال کرتا ہے، کہ کپڑا پہننے کا طریقہ ہے، کپڑا اتارنے کا طریقہ ہے، کھانا کمانے کا طریقہ ہے، کھانا پینے کھانے کا بھی طریقہ ہے، کمانے کا، اس کے پاس تو طریقے ہیں۔ مسلمان کو طریقے دیے گئے ہیں۔ ہاں، غیر کے بعد کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ اپنی من چاہی کرتا ہے، اور جانور تو کچھ جانتا ہی نہیں طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک ہے ایمان والا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا ہے، دین سیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی زندگی کا ہر کام دین بنے، کھانا پینا کمانا اور عبادت یہ سارا دین بنے۔ اس کے لیے ہم کو میرے بھائیوں دین سیکھنے کی دعوت دی ہے۔ علم و ذکر ہماری تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ایمان ہے، دوسرا نمبر نماز اور عبادت ہے، اور ایمان اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے علم دیا ہے، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو عبادت کیسے صحیح کرے گا، اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی، اور اگر علم ہے تو وہ اپنا علم کی روشنی میں اپنی سب چیز صحیح کرے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر علم دو طریقے کا دیا ہے، ایک وہ علم دیا ہے کہ جس کے اندر ہم کو ہمارے ہر عمل کا کیا نتیجہ ہے، ہر عمل کا کیا بدلہ اور ثواب ہے وہ بتایا، کہ تمہارے عمل کا یہ بدلہ ہے، یہ ثواب ہے۔ اور دوسرا علم یہ دیا ہے کہ تمہارے عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب بھی بتایا ہے۔ اس کو علم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ثواب بھی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، کہ
کہ نماز باجماعت پڑھو. ہم کو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا. مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھو؟ کہ نماز باجماعت پڑھو. کہ نماز باجماعت پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ کہ نماز باجماعت پڑھو گے تو تمہاری ایک نماز کتنی نمازیں ہو جائے گی؟ کتنی ہو جائے گی؟ ہاں کہ اتنی ہو جائے گی ایک نماز. ہاں 25 درجہ سب کتنے درجہ ہو جائے گی؟ ہاں کہ تمہاری ایک نماز بڑھ جائے گی، 27 درجہ بڑھ جائے گی ایک نماز. کیوں؟ کہ اس نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باجماعت پڑھو. جب باجماعت پڑھو گے تو وہ ایک نہیں 27 درجہ بڑھ جائے گی. ہاں یہ فضیلت کا علم دیا اور باجماعت پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ نماز اکیلے نہیں پڑھو، کہ نماز باجماعت پڑھو. تو باجماعت پڑھنا یہ طریقہ ہوا اور 27 درجہ اس کی فضیلت اور ثواب ہوا. اسی طرح ہر عمل میں یہ بتایا ہے کہ ہر عمل کا یہ طریقہ ہے، ہر عمل کا یہ نتیجہ ہے، ہر عمل کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. تو یہ دونوں علم ہمارے پاس ہونے چاہیے. جب ہم اس کے نتیجے کو جانیں گے تو شوق پیدا ہوگا کہ اس عمل پر مجھ کو اللہ یہ دیں گے، اس عمل پر اللہ ہم کو یہ دیں گے، تو وہ اس عمل کو شوق سے کرے گا. ایک صحابی تھے، وہ نابینا تھے، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے. جب کوئی دروازے پر مانگنے والا آیا غریب، تو جا کر ایک ڈوری باندھ رکھی تھی اپنی جگہ سے لے کر دروازے تک. وہ ڈوری کے سہارے جا کر وہ غریب وہ مانگنے کے لیے آیا، اس کو دے دیا، صدقہ دیا. ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ ٹھوکر لگے گی راستے میں، ہم کو دے دیجیے، وہ پیسے میں ہم اس کو دے آئیں گے مانگنے والے کو، آپ کیوں تکلیف کریں؟ کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے، غریب اس کو تو مل جائے گا، میرے دروازے سے ملے گا، نہیں تو دوسرے دروازے سے ملے گا. اس کو دینے والے بہت ہیں. میں جو دینے کے لیے جاتا ہوں اس کی وجہ دوسری ہے. وہ کیا؟ کہ میں نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے کہ محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ بتائے کہ محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے دینا، یہ فضیلت آئی کہ ایک تو عام دینا ہے کہ لو بھائی فلانے کو دے، وہ بھی ثواب مل جائے گا، لیکن یہ کہ اہتمام سے اپنے ہاتھ سے اس کو جا کے دیا ہوئے کہ میری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہ یہ صدقہ اس طرح کرنا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. اس لیے میں جا کے دیا آتا ہوں اپنے سے. یہ کیا؟ یہ فضیلت کا علم ہے کہ جب فضیلت کا علم معلوم ہوگا تو آدمی اس عمل کو پوری طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کو فضیلت کا علم نہیں ہوگا تو پھر ایک عام ہاں کہ جاؤ اس کو دے آؤ، جاؤ فلاں کو دے آؤ، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ٹھیک ہے لیے اس سے افضل ہے. تو جب ہم کو میرے دوستوں فضیلتوں کا علم ہوگا تو ہمارے عمل اونچے ہو جائیں گے، ثواب کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے، کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا، برکت بھی زیادہ ہوگی. کیوں؟ کہ یقین کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ فضیلتوں کو سننے کی وجہ سے یقین بنتا ہے. جو فضائل سنائے جاتے ہیں نا، تو فضائل سنانے کی وجہ سے اور فضائل کو یاد ہونے کی وجہ سے اندر یقین بنتا ہے کہ میں اس عمل کو کروں گا تو میرا اللہ مجھ کو یہ دے گا، میرے یہ بلا دور ہو جائے گی. ہاں صحابہ نے سنا کہ قبر میں تپش اور گرمی ہوگی، جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو تپش اور گرمی ہوتی ہے، کہ قبر میں تپش اور گرمی ہوگی. تو پوچھا پھر اس کا کیا علاج ہے؟ قبر میں تپش ہوگی، گرمی ہوگی، ٹھنڈک نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا قبر کی تپش اور گرمی کا علاج صدقہ کرنا ہے، کہ ہر آدمی کو اپنے صدقے کی ٹھنڈک ملے گی. آدمی ٹھنڈک چاہتا ہے نا، ہر آدمی کو اپنے صدقے کی ٹھنڈک ملے گی. اور قیامت میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جبکہ قیامت میں صورت قریب ہو جائے گا، گرمی بڑھ جائے گی، تو سایہ کہاں سے آئے گا؟ کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کی سائے میں ہوگا، جتنا اس کا صدقہ اتنا اس کا سایہ. یہ کیا بتایا؟ کہ عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ صدقہ کرو، اور اس کی فضیلت بتائی کہ صدقے کا یہ صحیح ہوگا کہ صدقے سے تمہاری بلائیں دور ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائے گی، اور تپش اور گرمی میں یہ فائدہ دے گا. اس لیے یہ علم دیا گیا ہے. اس لیے ہماری دعوت میں جو علم و ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ
اپنے عملوں کی فضیلت سمجھنے کے لیے فضیلت کا علم یاد کرو اور اس عمل کا طریقہ صحیح کرو، تاکہ وہ عمل صحیح طریقے سے ہو جائے تو اس کی فضیلت ملے گی، غلط طریقے پر فضیلت نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمارے تبلیغ میں علم و ذکر ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان فضیلت کو جانے اور فضیلت کو جان کر اس کا طریقہ بھی جانے، تاکہ اس کے ہر عمل پر اللہ کا انعام اس کو ملے۔ یہ دعوت ہے علم و ذکر کے ذریعے سے۔